خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ عالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ مسجد میں حاضر ہوں تو یاد سے اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو دیگر عبادت کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اعتکاف کی نیت کرنے کے لیے آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اردو اور اپنی مادری زبان میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے نیت کا تعلق دل سے ہے، تو دل سے بھی اگر کسی نے نیت کر لی تو اس کے اعتکاف کی نیت ہو جائے گی۔ اربعین تارکس 2 صفحہ 11 میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا گیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علیہ او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، یعنی جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، یعنی ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، اس کی دعا کی، فرمایا قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو جائے گی۔ خاص محبوب خدا ختم رسالت پر سلام، عین رحمت شاف روزے قیامت پر سلام، عرض کیجئے کافی مشتاق ہر لیل و نہار، صاحب لولاق سلطان شفاعت پر سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سورہ مائدہ آیت نمبر 88 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حلال اور طیب یعنی پاکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دین میں حلال کمانے اور حلال کھانے کی بہت اہمیت ہے۔ ترقی ہو یا تنزلی، دونوں کی ابتدا رزق سے ہوتی ہے۔ جو لوگ ترقی کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ان کا رزق پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی برکت سے دل روشن ہوتا ہے، اس کی برکت سے اخلاق سنوارے جاتے ہیں، اس کی برکت سے
عبادت میں دل لگتا ہے، حلال کھانے کی برکت سے اخلاقی درستی کی اور مزید ترقی کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ گمراہی کے گڑھے کے اندر گرتے ہیں وہ بھی یکدم نہیں گرتے، پہلے رزق میں ملاوٹ ہوتی ہے، حرام کمائیاں ہوتی ہیں، اس کی نحوست سے دل گندے ہو جاتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اخلاق بگڑ جاتے ہیں، عادات خراب ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی نحوست ظاہر ہوتی ہے کہ معاشرہ بگڑنے لگتا ہے، کیونکہ معاشرہ فرد سے بنا ہے، فرد سے معاشرہ، پھر معاشرے سے قوم، پھر اقوام سے دنیا۔ تو جب فرد خراب ہوگا تو معاشرہ خراب ہوگا، معاشرہ خراب ہوگا تو قوم خراب ہوگی، قوم خراب ہوگی تو دنیا خراب ہوگی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے رزق حلال کی بڑی اہمیت۔ حضرت عمر بن سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے امام صاحب سے سوال کیا، عرض کیا کہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، مجھے یہ بتائیے کہ دل کیسے نرم ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال سنا تو اپنا سر جھکا لیا، کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا بیٹا، حلال مال، یعنی حلال مال سے دل نرم ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر کے ملاقات کا شرف پا کر میں وہاں سے روانہ ہوا، اور میری ملاقات مشہور ولی اللہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی۔ میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ یا ولی اللہ، مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ دل نرم کیسے ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل اللہ پاک کے ذکر سے نرم ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میری ملاقات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ یہ سنتے ہی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے مرحبا کہا، خوش ہوئے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضور، میں نے یہ سوال ان سے بھی کیا تھا اور انہوں نے تو یہ جواب دیا تھا کہ حلال مال سے دل نرم ہوتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے درست فرمایا ہے کہ حلال کھانے سے ہی دل نرم ہوتا ہے، اور امام صاحب نے اصل بنیاد بتائی ہے، یعنی اصل بات یہی ہے کہ دل رزق حلال سے ہی نرم ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے بعد، آپ سے بات چیت کرنے کے بعد جب میں آگے بڑھا تو میری ملاقات ایک اور ولی اللہ حضرت عبد الوہاب بن ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ اللہ کے ولی، مجھے یہ بتائیے کہ دل نرم کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ پاک کے ذکر سے دل نرم ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو یہ سنتے ہی ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے، خوش ہوئے، اور کہا کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے۔ کہنے کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ حلال مال سے دل نرم ہوتا ہے۔ تو یہ فرمانے لگے کہ امام صاحب نے اصل بنیاد بتائی ہے کہ اصل چیز یہی ہے
کہ دل رزق کے حلال سے ہی نرم ہوتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، 3 اولیاء کرام اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ولی تھے۔ حنابلہ کے یہ امام ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ دیگر دونوں ولیوں کی آپ نے گفتگو سنی کہ حلال کھانا کتنا اہم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بندے کا کھانا پینا حرام ہو، اس کے پیٹ میں حرام غذا اتر رہی ہو، تو چاہے جتنی مرضی ریاضتیں کر لے، جتنی چاہے عبادتیں کر لے، اس کی دل کی سیاہی نہیں اتر سکتی۔ کھانا حلال ہوگا تبھی عبادات کا اثر ہوگا، نماز کی برکتیں نصیب ہوں گی، تلاوت کا فیضان نصیب ہوگا، حج کا فائدہ ہوگا، اخلاق تب سنوریں گے کہ جب ہمارا رزق حلال ہوگا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت شعیہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگر نماز ہمارے دل کو نورانی نہیں بناتی، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں مگر اس کی برکتیں ظاہر نہیں ہوتی، ہم پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، بہت روتے ہیں، اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان پر وحی نازل، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیف انور صلاتہم وقلوبہم صاغیۃ الی الدنیا، یعنی میں ان کی نماز کو نورانی کیسے بناؤں جبکہ ان کے دل دنیا میں بسے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ کیف اقبلوا صیامہم وہم یتقوون علیہ بطعمۃ الحرام، میں ان کے روزے کیسے قبول کروں جبکہ یہ روزے کی طاقت لقمہ حرام سے لیتے ہیں، یہ حرام کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، روزے کو عبادت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ اگر آدمی روزے پر روزے رکھے مگر حلال نہ کھائے تو روزہ بھی دل نہیں چمکاتا۔ پتہ چلا حلال کھانا انتہائی ضروری ہے۔ ایک بہت بڑے اور مشہور معروف ولی اللہ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادھم، آپ نے نام سنا ہوگا۔ ان کے جو والد صاحب تھے وہ خراسان کے بادشاہ تھے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو یہ بادشاہ بنے، ان کے جانشین بنے۔ واقعہ طویل ہے، المختصر ان کو وہاں پر بے سکونی ہوتی تھی جب یہ تاج پہنتے تھے اور دربار سجاتے تھے، ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ بہرحال پھر یہ تصوف کی طرف مائل ہوئے، عبادت ریاضت کی طرف مائل ہوئے، اور اللہ پاک نے ان کو ولایت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ ایک مرتبہ یہ سفر کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، مسجد اقصی فلسطین میں۔ وہاں آپ نے مسجد میں رات گزاری۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کے کسی پہر وہاں پر 2 فرشتے آئے۔ ان میں سے ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، یہ کون ہے؟ یہ انسان کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، یہ ابراہیم بن ادھم ہے۔ پہلا فرشتہ کہنے لگا، وہ ابراہیم بن ادھم جن کو ان کے درجے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا، ہاں یہ وہی ابراہیم بن ادھم ہے۔ پوچھا کس وجہ سے؟
تو کہا کہ یہ بصرہ میں تھے، عراق کے اندر تھے، تو وہاں انہوں نے ایک دکان سے کچھ کھجوریں خریدی۔ جب وہ کھجوریں لے کر جانے لگے تو دیکھا کہ ایک کھجور نیچے گری ہوئی ہے۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ میری کھجور ہے، اسے اٹھایا اور کھا لیا۔ چونکہ وہ کھجور ان کی نہیں تھی بلکہ دکاندار کی تھی، بغیر اجازت کھجور کھانے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو ان کے درجے سے معزول کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری گفتگو سن رہے تھے، ڈر گئے، گھبرا گئے، اور فوراً فلسطین سے سفر کرتے ہوئے بصرہ آئے۔ اس زمانے میں جو ہے وہ ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، سفر پیدل یا اونٹوں گھوڑوں پر کیا جاتا تھا۔ آپ نے کتنا عرصہ سفر کیا ہوگا۔ برحال سفر کرتے ہوئے آپ بصرہ پہنچے، اس دکاندار کو کھجور واپس کی، ایک کھجور اپنی طرف سے واپس کی اور اس سے معافی مانگی، اور پھر جو ہے آپ وہاں پر پہنچے۔ رات پھر دو فرشتے آئے، آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ وہی ابراہیم بن ادم ہیں جنہوں نے کھجور کے مالک کو کھجور لوٹا دی ہے۔ اللہ پاک نے انہیں دوبارہ وہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بڑے غور کرنے والی بات ہے کہ مسئلہ تو ایک کھجور کا تھا، لیکن اس وجہ سے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو اس درجے سے جس پر آپ پہنچے تھے اس سے معزول کر دیے گئے۔ آج کل ہمارے ہاں تو حال ہی بے حال ہے، لوگ بغیر پوچھے دوسروں کی چیزیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ گاہک دکاندار کو اور دکاندار گاہکوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی نوٹوں کی گڈی میں نکلی نوٹ چھپا کر دے دیتے ہیں، دکانداروں کی چیزیں اٹھا کر کھا لیتے ہیں، سبزیوں اور پھلوں کی ریڑھیوں سے چپ چاپ کچھ نہ کچھ اٹھا کر اپنی ٹوکری میں ڈال لیتے ہیں، ایک دوسرے کی چپل بغیر اجازت کے استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی طرح دوسروں کی چیزیں استعمال کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، بغیر اجازت شرعی کے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ جی ہاں، دوسروں کی چیزوں پر ہم تصرف نہیں کر سکتے، اسے تبدیل نہیں کر سکتے، اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ سنیں، بڑا عبرت والا ہے۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار عبادت کرتا رہا، اور عبادت کا انداز کیا تھا؟ پوری رات عبادت کرتا، عمدہ غذا نہ کھاتا، کسی درخت کے سائے میں نہ بیٹھتا۔ جب اس عبادت گزار کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں اسے دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جو جواب دیا، پیارے اسلامی بھائیوں، بڑے غور سے سننے والا ہے۔ کہنے لگا، اللہ پاک نے میرا حساب لیا، میرے سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک معمولی سی لکڑی
جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کیا تھا اور معاف کرانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے اب تک جنت سے روک دیا گیا ہے۔ علمان الحفیظ۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کی بات ہے، معمولی سی لکڑی بغیر اجازت کے استعمال کی تو جنت سے روک دیا گیا۔ آج ہمارے سامنے لوگ دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، دوسروں کیا اپنے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو ہم کہاں چلتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ خوف نہیں آتا؟ یاد رکھیے، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن حق العبد یعنی اگر کسی کا کچھ دینا ہوا یا اور جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا نہ کیے، تو جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے ہم رزق حلال کی دعا کرتے ہیں۔ سلسلہ گناہوں کا بڑا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے۔ لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے۔ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ایک حدیث پاک سنیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی سبق آموز یہ حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یعنی اللہ پاک، اللہ طیب ہے، پاک ہے، اللہ طیب ہے، پاک ہے، اور پاک ہی چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، بے شک اللہ پاک نے مسلمانوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم رسولوں کو دیا ہے۔ یعنی یہ حکم ایسا اعلیٰ، ایسا اہم ہے کہ اللہ پاک نے اس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ عوام کو بھی شریک کیا ہے۔ حکم کیا ہے؟ اللہ پاک نے رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ ایک اور آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ اتنا فرمانے کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندے نے لمبا سفر کیا، اس کے بال پراگندہ ہیں، یعنی بالوں پر مٹی پڑی ہوئی ہے، بدن غبار آلود ہے، یعنی بدن پر بھی مٹی ہے۔ اب وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اللہ پاک کو پکارتا ہے، یا رب یا رب، یعنی دعا کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، پلا بڑا حرام سے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جب اس کا کھانا پینا پہننا حرام ہے تو اس کی دعائیں کہاں سے سنی جائیں گی؟ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، لقمہ حرام کی کتنی نحوست ہے۔ بندہ لاکھوں روپیہ لگا کر حج کے لیے جاتا ہے، احرام باندھتا ہے،
لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، کعبہ شریف کا غلاف تھام کر دعائیں کرتا ہے، مگر اس کا کھانا پینا حرام ہے، تو اس اعلیٰ ترین مقام پر اعلیٰ ترین حالت میں بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عباد خواص رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص ہاتھ اٹھائے رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، اس پر بڑی کیفیت طاری ہے، رونے کی وجہ سے، بلکنے کی وجہ سے، تڑپنے کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بھی اس پر ترس آ گیا، اسے دیکھتے رہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، اے رحیم و کریم مولا، تو اپنے اس بندے کی دعا کیوں نہیں قبول کرتا؟ اس کی حالت کیسی ہے، رو رو کر ہلکان ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اس کا دم نکل جائے، اپنے ہاتھ اتنے بلند کرے کہ آسمان کو چھو لے، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، عرض کیا، مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ حرام کھاتا حرام پہنتا ہے، اس کے گھر میں حرام مال ہے۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، پھر سے دنیا نکال دے دل سے، بس رہوں طالب رضا یا رب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے، جو حرام کھاتا ہے، جو حرام پہنتا ہے، اپنے گھر میں حرام مال رکھتا ہے، وہ اپنی دعاؤں کے ثمرات سے خود کو محروم کر لیتا ہے، قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہو کر عذاب نار کا حقدار قرار پاتا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اللہ پاک کی ناراضگی سے امن نصیب ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، عذاب جہنم سے ہم بچ جائیں، تو نیت کیجئے کہ ہم ہمیشہ حلال کھائیں گے اور حرام و ناجائز چیزوں سے بچتے رہیں گے۔ بالفرض کم تنخواہ ہے، گزر بسر مشکل سے ہوتی ہے، تو کوشش کریں اپنے غیر ضروری اخراجات کو ختم کریں، کم روزی پر قناعت کریں۔ سسرال، عزیز و اقارب اور دیگر لوگوں کی طرف سے باتیں آئیں گی، لیکن ہمیں اپنا ذہن بنانا ہوگا اور اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہاں میں ایک ولی اللہ کا جملہ عرض کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ضرورت تو فقیر کی پوری ہو جاتی ہے، ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور خواہش امیروں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو ہم چاہیں کہ دنیا میں ہماری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں تو یہ بہت مشکل ہے، خواہشیں تو امیروں کی ہی پوری نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ہمت ہار گئے، جوا، بھتہ، سود، رشوت وغیرہ حرام کاموں، حرام مال میں مصروف ہو گئے، تو پیارے اسلامی بھائیوں، پھر دنیا و آخرت میں ذلت کا سامنا ہوگا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، حضرت سعد بن ابو وقاص نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے ایسا بنا دے کہ میری ہر دعا قبول ہو۔
میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. عشرہ مبشرہ صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، ہمارے پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے رشتے کے ماموں ہیں. نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے انہیں واضح الفاظ میں جنت کی خوشخبری سنائی. یہ جلیل القدر صحابی پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ میں جو بھی دعا کروں وہ قبول ہو جایا کرے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کہ اے سعد اپنے کھانے کو طیب و پاکیزہ بنا لو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی مستجاب الدعوات بن جائیں، ہماری بھی دعائیں قبول ہوں، تو پھر حلال کمانا ہو. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اطاعت اللہ پاک کی اطاعت یہ اللہ پاک کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. پھر فرماتے ہیں اطاعت کی چابی دعا ہے. پھر فرماتے ہیں اس چابی کے دندانے حلال کھانا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ تالا ہو وہ چابی سے کھلتا ہے، اور چابی کے بھی دندانے ہوتے ہیں، ابری ہوئی جو ہوتی ہے وہ. اب کوئی دندانہ درست نہ ہو تو وہ چابی تالے کو نہیں لگتی. تو یہ مثال سے سمجھا رہے ہیں حضرت یحییٰ رحمت اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی اطاعت کرنا یہ اللہ پاک کے پوشیدہ خزانے ہیں، اور اس کی چابی دعا ہے، اور حلال کھانا اس چابی کے دندانے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں حلال کمانا ہے، حلال ہی کھانا ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام نے حلال کے کئی فضائل بیان فرمائے. چنانچہ آئیے چند احادیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے 40 دن تک حلال کھایا، اللہ پاک اس کے دل کو منور کر دے گا، اس کے دل کو منور کر دے گا، نورانی کر دے گا. اور پھر فرمایا اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے. اے عاشقان رسول، دل منور کرنا چاہتے ہیں، زبان پر حکمت کے چشمے جاری کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ حلال کھائیے. ایک حدیث پاک میں فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ پاک کی دیگر مخلوق، اپنے اہل و عیال، دیگر لوگوں کو کھلایا پہنایا، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے. پیارے اسلامیوں، سنا آپ نے، اللہ پاک نے حلال کھانے میں کیسی کیسی برکتیں رکھی ہیں. حلال کھانے کی برکت سے بندے کا دل منور ہو جاتا ہے. حلال کھانے کی برکت سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. ذرا غور کیجئے، حلال کھانے اور کمانے والوں کو کس قدر فضائل و برکات نصیب ہوتی ہیں، مگر افسوس بعض لوگ نفس و شیطان کے ہاتھ کھلونا بن جاتے ہیں. روزی کی حلال و پاکیزہ اور آسان ذرائع میسر ہونے کے باوجود خواہ مخواہ حرام مال کماتے ہیں، حرام کھا کر یا کھلا کر اپنے لیے جہنم میں جانے کا سامان کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک سنیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے. اللہ کی قسم ذکر کرنے کے بعد
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بے شک بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے۔ جس بندے کا گوشت حرام اور سود سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت میں فرمایا جو شخص 10 درہم میں ایک کپڑا خریدے، ان دراہم میں حرام کا 1 درہم بھی شامل ہوا تو اللہ پاک اس وقت تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا جب تک اس کپڑے میں سے کچھ بھی اس کے استعمال میں رہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہر دن اور رات میں بیت المقدس کی چھت پر ندا کرتا ہے، آواز کرتا ہے، آواز دیتا ہے، من کانا طعمتہ حراما کانا عملہ مضروبا بہ وجہہ، جس کا کھانا حرام ہے اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ حرام کھانے والوں، عہد توڑنے والوں، جھوٹ بولنے والوں کو گویا چوٹ کرتے ہوئے سمجھا رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کھائیں رزق حرام، ایسے ہیں بدلگام، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ عہد توڑا کریں، جھوٹ بولا کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، وہ شخص کیسے عاشق رسول ہو سکتا ہے جو حرام کماتا ہے، جو عہد توڑتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں حلال ہی کمانے کی توفیق دے۔ دیکھیے حرام کھانے میں کیسی کیسی نحوستیں ہیں۔ افسوس ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں کہ لوگ حلال اور حرام کا علم بھی نہیں سیکھتے۔ جی ہاں، شرعی علم نہ ہونے کی وجہ سے اور علماء سے رابطے میں نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ اپنی لا علمی کی وجہ سے لوگ اپنے حلال میں بھی حرام کی آمیزش کر ڈالتے ہیں۔ تو ضرور یعنی توجہ اس بات کی طرف دلانی مقصود ہے کہ ہم جو بھی کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی دکان شروع کرتے ہیں، کوئی جاب شروع کرتے ہیں، کوئی بھی نیا کام شروع کرتے ہیں، کسی کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کرتے ہیں، کہیں اپنی رقم کو انویسٹ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں وہ شرعی طور پر بھی درست ہے یا نہیں۔ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یا جو بھی ہم کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں، آیا یہ شرعی طور پر بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اگر مفتی صاحب کے پاس چلا گیا اور مفتی صاحب نے منع کر دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے کمانے کا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں یا نہ جائیں، اگر وہ ذریعہ حرام ہوا تو جانے نہ جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے نا۔ اگر وہ حرام ہوا تو اب حرام کما رہے ہیں، اور حرام کے آپ نے نتائج سنے، نقصانات سنے، دنیا و آخرت میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں بندے کے ساتھ، کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ ہم دارالافتاء اہل سنت میں جا کر جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، اور کوئی معاملات ہیں دیگر کسی کے ساتھ ہم مل کر کوئی کام شروع کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں، وہ کہا جاتا ہے نا سکیننگ کروانا۔ جب آپ فیضان مدینہ میں آتے ہیں تو اپنی سکیننگ کرواتے ہیں نا، چیکنگ کروا کر ہی آپ آتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے کاروبار وغیرہ کی بھی چیکنگ کروا لینی چاہیے، سکیننگ کروا لینی چاہیے مفتی صاحب کے ساتھ، اور مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر مکمل گفتگو کرنی چاہیے، کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب
آپ کو آپ کی بات بھی سنیں گے تسلی کے ساتھ اور آپ کو بڑا بہترین جواب دیں گے، رہنمائی کریں گے۔ رب کا کرم ہے الحمدللہ، ایک دو نہیں، دعوت اسلامی تو کئی شہروں میں دارالافتاء اہل سنت قائم کر چکی ہے۔ تو آپ ضرور جو ہے وہ مفتی صاحب سے، کسی نہ کسی مفتی صاحب سے رابطے میں ضرور رہا کریں۔ علماء کی خدمت میں جانا اور ان کی زیارت کرنا، عالم کی زیارت کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو لہذا عالم کی خدمت میں جانا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے۔ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ اس بیان کے آخر میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ ہی بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شرعی مسئلہ آپ کے لیے نیا ہو، جی ہاں، انشاءاللہ بیان کے آخر میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عرس شریف ہے 15 شوال المکرم، کیونکہ آج 14 شوال ہے، جمعے کا دن ہے۔ جیسے ہی آج سورج غروب ہوگا تو 15 شوال کا آغاز ہو جائے گا۔ تو 15 شوال یہ آپ کی شہادت کا دن ہے، یوم عرس ہے۔ تو لہٰذا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ یہ حضرت عبد المطلب یعنی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کے چچا جان ہیں۔ حضرت حمزہ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں۔ اور مزید بھی آپ کا رشتہ ہے، آپ کی جو والدہ ہے وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سیدہ آمینہ کی چچا زاد بہن ہے۔ یوں حضرت امیر حمزہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، سگے چچا ہیں اور خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ اچھا، ایک اور رشتہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثویبہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے، تو حضرت حمزہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ان دونوں کا دودھ پیا ہے۔ تو اس طرح حضرت امیر حمزہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ ان کی پیدائش جو ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ کے مشہور القابات اسد اللہ اور اسد الرسول ہیں۔ اس کے علاوہ فاعل الخیرات اور سید الشہداء یہ بھی آپ کے القابات ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں آپ نے 3 ہجری غزوہ احد میں 15 شوال المکرم میں انہوں نے شہادت کا جام پیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بھی ہے، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک 7ویں آسمان پر لکھا ہوا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد الرسول ہی، یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ وہی شیر ہیں خدا کے اور شیر مصطفیٰ کے، وہی شیر ہیں خدا کے اور شیر مصطفیٰ کے، ہیں محب حبیب داور آقا امیر حمزہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان کے اصال ثواب کی ترکیب بنانی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی لاش کے پاس تشریف لائے، آپ کی میت کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا حمزہ تو، اے حمزہ، یا امبا رسول اللہ، یا اماں رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا جان، اسد اللہ و اسد رسول ہی، اے اللہ اور رسول کے شیر، یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، اے حمزہ اے بھلائی میں آگے بڑھنے والے، یا حمزہ تو یا کاشف الکربات، اے حمزہ اے رنج و غم دور کرنے والے،
یا حمزہ تو یا ذبا عن وجہ رسول اللہ، اے حمزہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں کو دور بھگانے والے، آپ کے دم سے بڑی شوکت اسلام شاہ، باعث قوت ایمان ہو حضرت حمزہ، آپ کو بخشا گیا سید شہداء کا لقب، دین پہ اسی طرح قربان ہو حضرت حمزہ، آپ کے اسوائے حسنہ پہ مشاہد بھی چلے، اس نکمے پہ یہ احسان ہو حضرت حمزہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر جو حاضر ہوتے ہیں ان کو بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت شیخ سعید بن قطب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کثرت سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو مزار ہے وہ مدینہ شریف کے قریب ہی ہے، غالباً 3 میل کے فاصلے پر۔ تو آپ حضرت شیخ سعید جو ہیں یہ کثرت سے آپ کے مزار پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ اہل مدینہ 12 رجب کو عام طور پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر جاتے ہیں، یہ پہلے ہی آپ کے مزار پر چلے جاتے تھے اور 12 رجب تک وہیں ٹھہرے رہتے۔ حضرت شیخ محمد بن عبد اللطیف مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بھی شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر گیا۔ رات ہوئی، سب لوگ سو گئے، شیخ سعید بھی سو گئے، میں ان کی حفاظت کے لیے جاگتا رہا۔ رات کو میں نے وہاں پر ایک گھوڑے سوار کو دیکھا جو مزار مبارک کے قریب چکر لگا رہا تھا۔ میں نے اس گھوڑے سوار سے کہا تم کون ہو؟ فرمایا میرا نام حمزہ بن عبد المطلب ہے اور میں تم لوگوں کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اتنا فرما کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ باب و دعا ہے بے شک جن کا مزار انور، وہ بندہ خدا ہیں حضرت امیر حمزہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نصیب فرمائے اور ہمیں حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کی جو IT مجلس ہے اس نے کئی موبائل ایپلیکیشن بنائی ہیں۔ انہی ایپلیکیشنز میں سے ایک ایپلیکیشن ہے حج و عمرہ۔ اس ایپلیکیشن کی مدد سے آپ حج و عمرہ کا مختصر طریقہ اور حج و عمرہ کے ضروری مسائل وغیرہ جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس موبائل ایپلیکیشن میں حج و عمرہ کی دعائیں بھی ہیں۔ حرمین شریفین کے اہم زیارات کے مقامات بھی اس سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس موبائل ایپلیکیشن کا ایک بہت ہی اہم فیچر یہ ہے کہ اس میں 3D ویڈیوز کے ذریعے حج و عمرہ کا عملی طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ آپ بھی اپنے موبائل میں یہ ایپلیکیشن انسٹال کر لیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میں بیان کے اختتام پر ایک شرعی مسئلہ بھی بیان کروں گا۔ درست کیا ہے؟ درست شرعی مسئلہ اور عوام میں پائی جانے والی غلط فہمی کی نشاندہی کرتا ہوں۔ غیر خدا کی قسم کھانا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ غیر خدا کی قسم کھانا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے نام اور صفات اور قرآن پاک کے علاوہ کسی اور ذات، مثلاً والدین، اولاد، شوہر اور بیوی وغیرہ، یوں ہی کسی عبادت مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ، اسی طرح کسی مقام مثلاً کعبہ شریف، حرم پاک، روزہ انور، مسجد وغیرہ کی قسم کھانا یہ ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ یہ غیر خدا کی قسم۔ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک
اللہ پاک تمہیں اپنے باپ کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے. جو شخص قسم کھائے تو وہ اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے. تو پیارے اسلامی بھائیو، آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ طرح طرح کی قسمیں کھا رہے ہوتے. بعض لوگ کہتے ہیں تمہاری ماں کی قسم، بعض کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے اپنے بچوں کی قسم، بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میرے سامنے جو رزق رکھا ہوا ہے نا اس کی قسم. طرح طرح کی قسمیں. کبھی کہہ رہے ہو امی تمہارے سر کی قسم. تو پیارے اسلامی بھائیوں، غیر خدا کی قسم کھانا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. تو اللہ پاک ہمیں شرعی مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ